بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین۔ کفار سے دفاع عہد اور قاصد کو قتل نہ کرنا۔ نبی محتشم صلی اللہ علیہ وسلم کے بے مثل اور بے نظیر فیصلے جو رہتی دنیا تک حکمرانوں کی رہنمائی اور عام شہری کے حقوق کے تحفظ کی ضمانت ہے۔ مسلمہ بن کذاب نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنے قاصد بھیجے، جن میں ایک ابن نواخہ اور ایک ابن زبیر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں سے پوچھا، تمہارا کیا خیال ہے؟ دونوں نے کہا کہ ہمارا وہی خیال ہے جو مسلمہ بن کذاب کا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر قاصد کو قتل کرنا جائز ہوتا تو میں تمہارے قتل کا حکم دے دیتا۔ ان میں سے زبیر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آیا اور آپ ہی کے پاس رہا۔ نبی محتشم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک غلام عرفہ، جنہیں اسلم کے نام سے بھی پکارا جاتا ہے، مدینہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں قریش کے قاصد بن کر آئے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو ایمان لے آئے۔ پھر انہوں نے اس خواہش کا اظہار کیا کہ مجھے واپس نہ بھیجا جائے، تو نبی محتشم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں عہد شکنی نہیں کرتا، آپ واپس جائیں۔ اگر آپ کے دل میں دین کی محبت موجن ہو تو پھر لوٹ آنا۔ حضرت عرفہ کہتے ہیں کہ میں واپس مکہ آیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا اسیر ہو گیا اور واپس مدینہ جا کر باقاعدہ اسلام قبول کر لیا۔ حضرت ابو جندل رضی اللہ عنہ بیڑیوں میں جکڑے ہوئے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے امان چاہی۔ ایک اور روایت ہے کہ اتنی بیڑیاں پہنی ہوئی تھیں کہ وہ سیدھا چل نہیں سکتے تھے اور جھک کر چل رہے تھے۔ قریش سے کیے گئے معاہدے کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو جندل کو ان کے والد سہیل بن عمر کے حوالے کر دیا۔ سہیل بن عمر وہی ہے جس نے کفار مکہ کی نمائندگی صلح حدیبیہ میں کی تھی۔ یہ ابو جندل کا والد ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاہدے کی پاسداری کرتے ہوئے ابو جندل کو اس کے والد کے حوالے کر دیا۔ ابھی صلح حدیبیہ کا معاہدہ ضبط تحریر نہ ہوا تھا جب ابو جندل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے تھے، مگر زبانی طور پر یہ باتیں طے ہو گئی تھی کہ کوئی مکہ سے مسلمان ہو کر مدینہ میں آئے گا تو اسے واپس بھیج دیا جائے گا، اگر
मदीना से कोई मुसलमान मक्का जाकर तारके दीन हुआ तो उसे वापस नहीं किया जाएगा। सूरह मुमतहना में रब ताला ने इरशाद फरमाया कि कोई खातून अगर मुसलमान होकर दारुल अमन में आ जाए तो वो वापस नहीं की जाएगी। हजरत असलमिया रजी अल्लाह अन्हा मुसलमान होकर मदीना तशरीफ ले गई। उनका शौहर ढूंढते ढूंढते नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और कहा कि ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अभी तो मादे की रोशनी खुश्क नहीं हुई, आप मेरी ज़ौजा वापस कर दें। तो चूंकि कुरान मजीद फुरकान हमीद में हुक्म आ चुका था, अल्लाह के हुक्म के मुताबिक सूरह मुमतहना में इस आयत की नजूल के बाद और मोमनो, जब कोई खातून मुसलमान हिजरत करके तुम्हारे पास आए तो उसे कफार के हवाले मत करना। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस खातून से हल्फ लिया, कसम है उस जात की जिसके अलावा कोई माबूद नहीं, मैं महज इस्लाम के शौक, उसकी लगन और उसकी मोहब्बत में यहाँ आई हूँ। मुझे अपने खामन से कोई बुग़्ज़ और अनाद नहीं, ना ही मेरी कौम के पास कोई ऐसा वाक़या पेश आया है जो मेरे यहाँ आने का इसके अलावा सबब है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस खातून का महर उसके शौहर को वापस कर दिया और जो खर्चा उसने मांगा उसे दे दिया और खातून को उसके हवाले नहीं किया। वमा तौफीकी इल्ला बिल्लाह।